شروع میں بالکل پیدل ہم نے مطلب روڈ پہ سروے ہم نے کیے، گھروں کی تلاش میں رہتے تھے، رینٹ سے کام سٹارٹ کیا۔ جس دن میں نے موٹر سائیکل خریدا تو میرے لیے کام کرنا اور آسان ہو گیا۔ ہمیشہ جو کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے بیٹھ کر کے اس کی پلاننگ کرنی ہے، آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے، دورانیے کے اندر میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے۔ آج کامیاب بزنس مین ہیں، ان کو میں نے اسٹڈی کی ہے، اچھے لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے ان سے سیکھوں یا بغیر انویسٹمنٹ کے میں نے اپنے لیے خود ایک فارمولہ بنایا۔ میں نے آج تک مارکیٹ میں ایز اے ڈیلر اپنے آپ کو میں نے ریپرزینٹ نہیں کیا، اپنی چادر سے زیادہ کبھی میں نے نہیں سوچا، اور اپنی ڈومین سے باہر جا کر کے کبھی میں نے بزنس نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد باسط خان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں اسلام آباد کی E11 میں، جہاں پہ میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہے جو تقریباً 12 سال سے ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز میں جو ہے ان کی مہارت ہے اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ باقی ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، مجھے یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے مجھے پہلے بتایا انٹرویو سے پہلے کہ آپ یہاں تک پہنچے کیسے، اور آپ نے ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ آپ نے چوز کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے آپ میرے پاس تشریف لائے، اور میں پورے آفس کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ریئل اسٹیٹ میں آنے کی وجہ اور تو کوئی بھی نہیں تھی۔ جب میں نے تعلیم اپنی کمپلیٹ کی تو مختلف شہر میں رہ رہا تھا، کافی دوستوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو دوران تعلیم بھی میرا جو بزنس کے لیے جو میری ایک سوچ تھی کہ میں نے جب اپنا ریئل لائف میں جانا ہے تو میں نے اپنا کوئی خود ہی بزنس کرنا ہے۔ تو پڑھائی سے بعد جب میں اسلام آباد میں آیا تو میں نے تقریباً 2-4 مہینے 6 مہینے اپنے دوستوں کے ساتھ جو آلریڈی بزنس کر رہے تھے ان سے میں نے بہت کچھ جا کے ان سے کوسچننگ آنسرنگ کی، جا کے پوچھا بزنس کے حوالے سے۔ تو میں نے جب پھر وہ سارا چیزیں ان کو کنکلوڈ کیا تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ بغیر انویسٹمنٹ کے میں کون سے کام کی شروعات کر سکتا ہوں۔ چونکہ پڑھائی کے بعد میرے پاس ایسی کوئی سپورٹ نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے میں کوئی بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتا۔ تو اول تو میں نے یہ کیا کہ بغیر انویسٹمنٹ کے میں کون سا کام ایسا کر سکتا ہوں اور اس کام میں پھر آگے میں گرو کر سکتا ہوں۔ تو پھر ایٹ دی اینڈ میں دوستوں کی مشاورت کے بعد ریئل اسٹیٹ کو ہی میں نے چوز کیا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے اندر میں محنت کر کے اور مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے یہ کام، تو اگر یہاں پر آ کر کے میں اچھے طریقے سے کام کا آغاز کروں تو مارکیٹ مجھے رسپانس کرے گی۔ تو اس کے لیے پھر E11 کے اندر ہی میں نے اپنا آفس ڈیفس میں نے تیار کیا، اور پھر چونکہ میں نے پہلے دن جب آفس تیار کیا تو یہاں پہ میرے دوست تھے تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی میرے ساتھ آفس کو جوائن کیا۔ تقریباً ہم دونوں برابر تھے، یعنی کام کو اتنا ہم سمجھتے نہیں تھے۔ تو شروع میں بالکل پیدل ہم نے مطلب روڈ پہ سروے ہم نے کیے اور گھروں کی تلاش میں رہتے تھے، رینٹ سے کام سٹارٹ کیا۔ تو اس کے بعد ساتھ ساتھ کرتے کرتے ہمیں سمجھ آیا کہ یہاں پہ سیل پرچیز کا کام بھی ہے، پھر سیل پرچیز کے کام پہ آئے۔ سب سے پہلے میں نے موٹر سائیکل خریدا۔ جس دن میں نے موٹر سائیکل خریدا تو میرے لیے کام کرنا اور آسان ہو گیا۔ پھر اللہ نے کیا تو پھر میں گاڑی کی طرف جب آیا تو پھر اس سے مطلب جیسے جیسے محنت کرتا گیا تو اللہ پاک نے اسی طریقے سے مجھے کامیاب بھی کیا ہر جگہ پہ۔ مجھے اپنے دوست میرے ارد گرد ایسے ملے مجھے جنہوں نے میرے حوصلہ افزائی بھی کی، تو اس سے میرا کانفیڈنٹ لیول بھی اپ ہوتا گیا۔ تو آج انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور آپ نے گریجویشن کون سے سبجیکٹ میں کی؟ جی، میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور میں نے میٹرک بھی کیا ہوئے ساتھ۔ میں نے ابتدائی طور پر تو اپنا چونکہ میرا مری سے تعلق ہے تو اپنے گاؤں کے اسکول سے سٹارٹ کی ہے۔ جب میں 4تھی کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے مدرسے میں داخل کروایا۔ تو مدرسے میں سب سے پہلے میں نے اسلام آباد میں حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے جب درس نظامی کا کورس سٹارٹ کیا تو اس میں مری کے اندر بھی میں نے پڑھا، اسلام آباد کے اندر بھی میں نے پڑھا، فیصل آباد کے اندر پڑھا، لاسٹ میں کراچی سے میری جامعہ بن نوریہ سے فراغت ہے۔ اس کے بعد سندھ کے اندر میں نے 1 سال لگایا، پھر واپسی آ کر کے میں نے اسلامی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا۔
تو پھر وہ بزنس اور تعلیم دونوں کو میں ساتھ نہیں چلا پایا، تو پھر تعلیم مجھ سے رک گئی اور میں بزنس کی طرف زیادہ ان ہو گیا. تو یہ ہے میرا تعلیم. اچھا سر یہ بھی بتائیے کہ کراچی کے اندر ہی میں نے میٹرک بھی کمپلیٹ کی. اچھا سر یہ بتائیے کہ ابتدائی طور پر جب کوئی بزنس سٹارٹ کرنا تھا تو کافی مشکلات بھی ہوتے ہیں. جب آپ فارغ ہوئے میٹرک سے اور آپ نے اس طرح دینی تعلیم بھی حاصل کی تو پہلے آپ نے کیا کیا، سوچا کیا تھا کہ کام کیسے سٹارٹ کروں اور کتنے پیسوں سے آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا؟ دیکھیں دوران طالب علم بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بزنس مائنڈ میرا تھا. جی مجھے یاد ہے کراچی کے اندر جب میں ہوتا تھا تو والدین جو آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو اس کے اندر میرا گزر بسر نہیں ہوتا تھا. تو وہاں پہ ہمارے چند دوست تھے تو میں نے ان سے مشورہ کیا. تو چونکہ جب ہمیں چھٹیاں ہوتی تھی اس کے بعد ہم دوبارہ جاتے تھے پڑھائی کے لیے تو ہمارے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی تھی، یعنی اس اعتبار سے 10-12 ہزار روپے ہوتا تھا جو ہمارے لیے بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی تھی. تو میں نے کراچی جا کے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا. میں نے کہا یار میں گھر والوں سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں خود اپنے تئیں کچھ ایسا کام کروں کہ میرے دونوں کام چلتے رہیں. تو حلقہ احباب دوران طالب علمی بھی کافی زیادہ تھا، دوستوں کا آنا جانا ہوتا تھا. اور پھر ہم مہمان نوازی میں جو ہے اس میں پھر ہم کوئی مہمان آئے اور اس کی تواضع نہ ہو تو یہ ہم اپنے لیے جو ہے یہ بہت بے عزتی سمجھتے ہیں. تو اللہ نے مدد یہ کی کہ میرے ایک دوست تھے تو ان کا ذرائع آمدن کچھ بھی نہیں تھا. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار یہ اسٹیشنری کا سامان جو ہے یہ میں اگر پرچیز کر کے آپ کو دوں، آپ کو کسی جگہ اگر میں بٹھاؤں تو آپ یہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، اگر یہ کام کریں تو اس میں نے ان کو مارجن یعنی کہ پروفٹ میں 50-50 مارجن پہ ان سے میں نے ڈیل کر لی. تو 1 سال میں نے یہ بزنس کیا. تو حالانکہ میں گیا پڑھنے کے لیے تھا. سال کے بعد جب میں گھر آ رہا تھا تو ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے ہمارے رشتہ دار دبئی سے جب آتے ہیں تو وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا لے کر کے آئیں. تو الحمدللہ مجھے دوران پڑھائی بھی میں ایک کاروباری مائنڈ میرا تھا، اور مطلب میرا یہ تھا کہ اپنے سے باہر رہ کر کے میں نے ہمیشہ سوچا، یعنی کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اگر زندگی میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرتا ہوں تو میرے دوست بھی وہ کامیابی میں میرے ساتھ برابر ہوں. تو کافی سارے جو دوست ہوتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور بس یہ ہمارے آغاز بنا. اچھا سر یہ بتائیے لائف میں جب انسان کامیابیوں کی طرف جب ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو کبھی مایوسی ہوئی آپ کو؟ ایک وقت ایسا آ جائے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس نہیں کرنا مجھے کچھ بھی؟ لیکن شروع سے جو ذہن سازی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہمیشہ جو کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے بیٹھ کر کے اس کی پلاننگ کرنی ہے. آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ میں اس دورانیے کے اندر میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے. تو اس کے اندر ظاہر بات ہے مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں. بہت سارے کام تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو سوچ سے پہلے بھی وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ ٹارگیٹ جو ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ اچھے بزنس مین کی طرف جو مطلب آج کامیاب بزنس مین ہیں ان کو میں نے اسٹڈی کی ہے، ان کی اسٹرگل کو میں نے پڑھا ہے، ان کے تجربوں سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. مارکیٹ کے اندر میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اچھے لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے ان سے سیکھوں. میں نے آپ نے بات کی ہے انویسٹمنٹ کی، کہ بغیر انویسٹمنٹ کے میں نے اپنے لیے خود ایک فارمولہ بنایا شروع میں. چونکہ میرے پاس ذاتی انویسٹمنٹ نہیں تھی اور میں نے یہ سنا تھا کہ ٹائم جو ہے ہر انسان کا قیمتی ہوتا ہے اور ٹائم از منی. تو یہ دو چیزوں کا جب میں نے ملایا میں نے خود ہی اپنا ایک کلیہ سیٹ کیا کہ میں بغیر انویسٹمنٹ کے کم ٹائم میں ایک ٹارگٹ کو اچیو کیسے کر سکتا ہوں، یعنی کہ ایٹ دی اینڈ میں وہ چیز حاصل بھی کر لوں. تو اس پر میں نے جب کام شروع کیا تو اس میں جس رزلٹ میں پہنچا ہوں کہ نیک نیتی کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کو، کیونکہ ہمارا واسطہ کلائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو ریئل اسٹیٹ کے اندر کلائنٹ کو جو ہے اس کی امنگوں کے مطابق اس کو ڈیل کرنا اور اس کو ایک مشورہ اچھا دینا، اس کی انویسٹمنٹ ایک اچھی کروانی کہ جس سے اس کو کل فیوچر میں فائدہ بھی ہو. تو میں نے ہمیشہ کلائنٹ کے بارے میں یہی سوچا کہ یہ میری چیز ہے اور میں نے جو ہے اس کو جیسے اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے تو ہمیشہ میں نے اپنے کلائنٹ کو ایسے ہی ڈیل کیا. تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میرے ساتھ جو بھی کلائنٹ جڑا تو وہ آج تک جڑا ہوا ہے اور آج تک جو ہے میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے چل رہا ہوں. تو ایک ایک کر کے آج ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، وہ مجھ سے مشورہ بھی لیتے ہیں، میں ان کو اچھا مشورہ بھی دیتا ہوں اور جدھر میں ان کو بولتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کریں وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ جب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے.
اچھا سر یہ بتائیں زیادہ تر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب جو ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں وہ مطلب غلط کام کرتے ہیں، مطلب جتنے بھی پلاٹس ہیں ان کی ڈیل ویل میں اس میں سے گپلے اور یہ چیز کرتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائڈ اب بدنام ہو گئے. تو ان سے بچنے کے لیے کون سا فارمولہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا اس کے اندر جو ہے میں نے جو اس ساری چیزوں کو جو میں نے مطلب ایک کوزے میں بند کیا وہ یہ کیا کہ میں نے آج تک مارکیٹ میں ایز اے ڈیلر اپنے آپ کو میں نے ریپرزینٹ نہیں کیا کہ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں تو میں ڈیلر ہوں. میں نے ہمیشہ فوکس رکھ کے کام کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کی کوئی چیز میں لے کر کے بیچنا چاہتا ہوں تو تب تک میں نے آپ کو یہ آپ کی چیز کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا جب تک آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہوئے. اور میں نے ٹارگٹ کر کے مثال کے طور پر ایک گھر ہے میں نے سیل کرنا ہے تو اس میں نے 2 چیزوں کا خیال رکھا. ایک تو میں فیئر ہو کر کے آپ نے جو مجھے پرائس بتائی ہے میں وہ پرائس آپ کو دلواؤں، اور دوسرے نمبر پر جو چیز آپ کی ہے اس کو ڈی ویلیو کر کے میں کبھی بھی سیل نہ کروں، بلکہ آپ کو ہمیشہ مجھ پہ فخر ہو کہ آپ نے میرے ساتھ مطلب میرا جو معاملہ کیا آپ نے اس کے اندر یعنی کہ میری امنگوں میری سوچ کے مطابق آپ نے مجھے مطلب رزلٹ دیا. تو میں نے مارکیٹ کے اندر اپنے کلائنٹ بنائے، اپنے انویسٹر بنائے، اور ان کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ مطلب میرا فوکس صرف ان کی حد تک ہوتا تھا. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ آج فضا جو ہے وہ اگر بیریا کی چل رہی ہے تو میں بیریا میں جا کے 2 پیسے کما لوں، آج کراچی بیریا اٹھ گیا تو میں کراچی اٹھ کے آفس بنا لوں اور ادھر سے میں 2 پیسے کما لوں. بلکہ میں نے ہمیشہ یہ کیا کہ میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے خوش رہیں اور میں بھی مطمئن رہوں، اور تھوڑے پہ اکتفا کروں نہ کہ میں اب مطلب یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ کبھی میں نے نہیں سوچا، اور اپنی ڈومین سے باہر جا کر کے کبھی میں نے بزنس نہیں کیا. ظاہری بات ہے ریئل اسٹیٹ میں جیسے لوگ ڈستے ہیں میں ایز اے اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں خود کئی دفعہ ڈسا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ جو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ ہم صبح اٹھ کر کے ایک بڑا خواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر محنت کے اتنا زیادہ ہم رزلٹ حاصل کر لیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنے کلائنٹ کو بھی خراب کرتے ہیں اور اس ریئل اسٹیٹ میں بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو ان چیزوں سے کوشش ہوتی ہے دور رہ کر کے کام کریں. اچھا سر یہ بتائیں اگر کسی بندے نے آپ سے رابطہ کرنا ہو یا آپ سے کوئی مشورہ لینا ہو تو وہ آپ سے مشورہ کیسے لیں گے، اور آپ اپنے ناظرین کو بتا دیں. چونکہ میں یہاں تک جو پہنچتا ہوں اس میں میری بہت ٹیم بھی ہے جو میرے بالکل بھائیوں جیسے ہیں، اور مجھے ان پہ فخر ہوتا ہے ہمیشہ. میں جس جگہ بھی بیٹھتا ہوں یا وہ جس جگہ جاتے ہیں تو وہ میرے آفس کا نیک نامی کا سبب بنتے ہیں. تو میں کبھی بھی ان کو مطلب اپنی اس کامیابی میں ان کو میں سائڈ لائن نہیں کر سکتا ہوں. مشورہ دیکھیں یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور مشورہ لینے والا ہو سکتا ہے وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہو، لیکن جس چیز کے بارے میں وہ آپ سے مشورہ کر رہا ہو نہیں معلوم کہ آپ اس کے بارے میں آپ کو نالج ہے یا نہیں ہے. تو میں اپنی ٹیم کو بھی ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ کسی کو غلط مشورہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے معذرت کر لیں کہ میں اس چیز کے بارے میں یعنی کہ علم نہیں رکھتا ہوں، میں آپ کو مطلب اس کی انفارمیشن لے کر کے میں آپ کو مشورہ دوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ میرا آفس E11 کے اندر 2 آفس ہیں، کافی سارے دوست آتے ہیں، اور کوئی بھی مشورہ جو ہے جو ہمیں جس چیز کی بہتر سمجھ ہوتی ہے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کلائنٹ کو مطلب یہ ہے کہ اس طرح ڈیل کریں کہ یہ ہماری ہی چیز ہے، اور اس کے لیے مختصر فارمولہ یہ بنایا ہوا ہے کہ کسی کا چولہا بجھا کر کے ہم نے اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنانا، یا اپنا چولہا یا اپنے گھر کو ہم نے پورا نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کی یہ حقوق ہے، لوگوں کے فرائض ہیں کہ جن لوگوں کے پیسے جمع پونجی زندگی بھر کی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہمارے اچھے آفس کو دیکھ کے ہماری شکلیں یعنی کہ ہمیں وہ دیکھ کر کے تو وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اس فیصلے کے ساتھ ان کی پوری فیملی جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا یہ کام بہت سینسیٹیو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے ہم لوگوں کو ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. تو جناب یہ تھے عبدالباسط صاحب جو ریئل اسٹیٹ کے جو کام ہے وہ تقریباً 12 سال سے کر رہے ہیں. ناظرین بالکل اگر ریئل اسٹیٹ کو دیکھا جائے تو بہت سارے ایسی لوگ ہیں جنہوں نے اس فیلڈ کو جو ہے بدنام کیا ہے، لیکن اس میں سے ایسی لوگ بھی ہیں عبدالباسط صاحب کی طرح جنہوں نے اس فیلڈ کو آگے لے کر جاتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کی حقوق کا خیال بھی رکھتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے محمد باسط خان کے ساتھ